سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے فیض آباد دھرنا کیس میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ اس سلسلے میں اٹارنی جنرل شیخ رشید کے وکیل اور خود شیخ رشید عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے شیخ رشید سے سوال کیا کہ آپ نے نظر ثانی دائر کیوں کی تھی۔ اس پر ان کے وکیل نے کہا کہ ایجنسیوں کی رپورٹ سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں جس پر نظر ثانی دائر کی۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پاکستان مذاق تو نہیں ہے، اس ملک کو مذاق نہ بنایا جائے کہ جو دل چاہے کریں۔ پورے ملک کو نچوایا، پھر اوپر سے حکم آیا تو نظر ثانی واپس لینے کا کہہ دیا۔ نظر ثانی دائر کرنا تو ٹھیک ہے مگر 4 سال بعد واپس لینا عجیب فیصلہ ہے۔ عدالت نے شیخ رشید کی نظر ثانی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ججز سمیت تمام لوگ قابل احتساب ہیں۔ ایسا تاثر ہے کہ سپریم کورٹ بھی باہر سے کنٹرول ہو رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں کیس میں فلاں فیصلہ ہوگا۔ عدالت میں سچ کوئی نہیں بولتا کہ کس کے کہنے پر نظر ثانی درخواست کی۔ نفرتیں پھیلا کر پھر لوگ خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سڑکیں بند کرنے اور املاک جلانے والوں کو ہیرو کہا جاتا ہے۔ پہلے دھرنے کے حق میں بیانات دیے، اب عدالت آ کر کہہ رہے ہم کیس نہیں چلانا چاہتے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا آپ ملک کی مزید خدمت کریں گے اگر موقع ملا تو؟ اس پر شیخ رشید جواب دینے کے لیے روسٹرم کی طرف بڑھے تو چیف جسٹس نے روک دیا اور کہا کہ ہم آپ سے نہیں، آپ کے وکیل سے بات کر رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ پھر سے عوام کی خدمت کریں گے یا گھر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ یہاں کیس مقرر ہونا بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں سب سے زیادہ قابل احتساب ہم ہیں۔ یہاں یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا کیس مقرر ہونا ہے اور کون سا دبانا ہے۔ یہاں یہ طے کیا جاتا ہے کہ آج درخواست آئی ہے تو کل مقرر کرنی ہے۔ عدالتیں اب ایسے نہیں چلیں گی۔ شیخ رشید کے وکیل نے کہا کہ آج کل تو عدالتوں کا یہی حال ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آج کل نہیں، یہ مارچ 2018 کی بات ہو رہی ہے۔ فیصلوں سے پہلے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ جو یہ سمجھا جاتا ہے عدالتیں کنٹرول ہو رہی تھیں، یہ کیس اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ معلوم سب کو ہے کہ کون سب کچھ کر رہا تھا، لیکن نام لینے کی ہمت کسی میں نہیں۔ ملک کی دنیا میں جگ ہنسائی کا سامان بنا دیا گیا۔ ملک کا دشمن کوئی بیرونی نہیں، ملک کے اندر سب خود ہی دشمن ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ شیخ رشید کا نام ISI کی رپورٹ میں تھا۔ شیخ رشید خود پارلیمنٹرین تھے، کیوں ISI کے خلاف کارروائی نہیں کی؟ اس دوران اٹارنی جنرل نے انکوائری کمیشن کا نوٹیفکیشن سپریم کورٹ میں پیش کر دیا اور بتایا کہ انکوائری کمیشن فیض آباد دھرنا کے محرکات کی تحقیقات کرے گا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ انکوائری کمیشن میں وزارت دفاع کے کسی نمائندے کو کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ حکومتی کمیشن یا تو آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے یا پھر نئی تاریخ لکھے گا۔ ہمیں امید ہے انکوائری کمیشن آزادانہ اور شفاف تحقیقات کرے گا۔ TORs میں یہ کیوں نہیں کہ کیسے ایک ساتھ 9 نظر ثانی درخواستیں دائر کی گئیں؟ TORs میں لیں کہ ایک ساتھ نظر ثانی درخواستیں دائر ہونا حادثہ تھا یا کسی کی ہدایات پر ہوا۔